بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک شخص رہتا تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر فقیری کو اپنا لیا تھا اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے والی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اس شخص کو ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں پر انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ شخص روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری بھی عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میرا دل رکھنے کے لیے اللہ کہہ دیتا کہ تیری نماز، تیرے روزے اور تیرے ذکر فکر کی وجہ سے تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو گویا کیا میری ساری عبادت ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، اور اسے جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کو وہاں پر پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع ہو گیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اس شخص کو اتنی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی دوران ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ایک ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ یہ شخص دوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ تو پھر اس نیک شخص نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ اس شخص نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں۔ اور اس نیک شخص نے اپنی 500 سال کی عبادت دے کر وہ ایک کٹورا پانی پی لیا۔ جب پانی پینے کے بعد جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس شخص کو پھر سے میرے سامنے لاؤ۔ پھر اس شخص کو فرشتوں نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا کے اندر تو 500 سال تک پانی کا ٹھنڈا چشمہ استعمال کرتا رہا، تو اس کا حساب دے۔ اور سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے ایک انار کا درخت جو لگا دیا تھا، اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔
تو نے دنیا میں میری بنائی ہوئی ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ اس کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت بھی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس میں ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کیا ہے وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر وہ شخص کانپنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت پر کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو اس قدر ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ پہلے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کریں، اور ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔